السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سعودی عرب اور ایران آج جمعے کو کئی سالوں کی کشیدگی کے بعد سفارتی تعلقات دوبارہ بحال کرنے اور 2 مہینوں کے اندر ایک دوسرے کے ملک میں اپنے اپنے سفارت خانے کھولنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق یہ پیش رفت عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ کے شاندار اقدام اور سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان اچھے تعلقات کے فروغ کے لیے چین کی حمایت کے جواب میں ہوئی ہے۔ تینوں ممالک نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ اس میں ان کے درمیان سفارتی تعلقات کو دوبارہ شروع کرنے اور 2 ماہ کی مدت کے اندر اپنے سفارت خانے اور مشن دوبارہ کھولنے کا معاہدہ شامل ہے، اور اس معاہدے میں ریاستوں کی خود مختاری کے احترام اور ریاستوں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی تصدیق شامل ہے۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے مملکت کے 4 ہوائی اڈوں پر 80 سے زائد خواتین ٹیکسی ڈرائیورز کو روٹ پرمٹ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ البلاد اخبار کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کے تعاون سے ٹرانسپورٹ اتھارٹی 80 سے زائد سعودی خواتین کو ایئرپورٹ ٹیکسی سروس کا حصہ بنانے کے لیے تربیت فراہم کی۔ اس پروگرام ٹرانسپورٹ کے شعبے میں خواتین کو بااختیار بنانے کے اہداف میں سے ایک ہے۔ ایئرپورٹ ٹیکسی سروس دینے والی بڑی کمپنیوں کے ساتھ 3 معاہدوں پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں تقریباً 3 سالوں سے اجتماعی شادی کا رواج وبائی حالات کے باعث بند تھا۔ اس حوالے سے الاحسا ریجن میں نئے عزم کے ساتھ واپسی کے سلوگن کے تحت اجتماعی شادی پروگرام کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق اجتماعی شادی پروگرام گزشتہ سال کے دوران مملکت میں کافی مشہور ہوئے۔ الاحسا کے قریہ الرومالیہ میں اجتماعی شادی پروگرام کے سربراہ احمد حسن نے بتایا کہ پروگرام کا آغاز 1415 سال ہجری یعنی 27 سال قبل ہوا تھا۔ اس پروگرام کے ایک رکن عیسیٰ عبدالکریم کا کہنا ہے کہ پروگرام کا اہم مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے تمام طبقوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینا اور شادی کے حوالے نوجوانوں کا بوجھ کم کرنا ہے۔ عبدالکریم کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ سے قریے کے علاوہ پڑوسی کی بستیوں کے افراد بھی شرکت کرتے ہیں اور سب مل کر شادی کے اخراجات ادا کرتے ہیں۔ اس میں سرمایہ کار کمپنیاں اور اسپورٹس کلب بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے دورے پیرس کے دوران فرانسیسی ہم منصب کیتھرین کولونا سے ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق اس موقع پر دونوں وزرائے خارجہ نے مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے مختلف طریقوں کا جائزہ لیا۔ علاوہ ازیں علاقائی اور عالمی حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے بین الاقوامی امور میں تازہ ترین پیش رفت اور امن و سلامتی کے حوالے سے مملکت اور فرانس کی کوششوں کو جاری رکھنے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب اور تاجکستان کے مابین براہ راست پروازیں شروع کر دی گئی۔ گزشتہ روز پہلی پرواز 160 مسافروں کو لے کر جدہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچی۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق جدہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مملکت میں تاجکستان کے سفیر اکرم کریمی اور ایئرپورٹ کے ڈپٹی ایگزیکٹو آپریشنز ابراہیم الرفاعی بھی موجود تھے، جنہوں نے مسافروں کا استقبال کیا۔ دبئی میڈیا آفس کی رپورٹ کے مطابق دبئی میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ریسپائٹ کیئر پروگرام شروع کیا ہے، جو بزرگ شہریوں اور پرعزم لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے مختصر مدت کے وقفے فراہم کرتا ہے۔ یہ پروگرام نگہداشت کرنے والوں کو اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے قلیل مدتی وقفہ لینے کے قابل بناتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داریوں پر سمجھوتہ کیے بغیر ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ بوڑھے اور پرعزم افراد ضروری دیکھ بھال حاصل کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان کی بنیادی دیکھ بھال کرنے والا مختصر مدت کے لیے دستیاب نہ ہو۔ متحدہ عرب امارات کے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون کے وزیر شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے اسمارٹ مشن منصوبے کا آغاز کیا ہے، جو دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا جدید منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے ذریعے وزارت کا مقصد صارفین کو ہم UAE 2031 ویژن کے مطابق بیرون ملک کے سفارت خانوں میں ایک سادہ اور جامع خدمات فراہم کرنا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد UAE کی قیادت کے ویژن کو عملی جامہ پہنانا ہے، تاکہ متحدہ عرب امارات 100 سالہ 2071 کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے اور 50 کے اصولوں اور متحدہ عرب امارات کی حکمت عملی برائے سرکاری خدمات 2021 سے 25 کے مطابق ہو۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے اطلاع دی ہے کہ صدارتی اور پارلیمانی انتخابات 14 مئی کو منعقد کیے جائیں گے۔ صدر اردغان نے آئین کے آرٹیکل 116 کے ذریعے حاصل اختیارات کی روح سے 18 جون 2023 کو منعقد کیے جانے والے صدارتی و عام انتخابات کو 14 مئی کو کروانے کے فیصلے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اردغان نے اس چیز کی یاد دہانی کر رہی ہے کہ انہوں نے سال نو کے آغاز کے فوراً بعد ہی انتخابات کی تاریخ کو 14 مئی کے طور پر اپڈیٹ کرنے کے ارادے کو رائے عامہ کے سامنے آشکار کیا تھا۔
ترک صدر نے انتخابات کے وقت کو تقریباً 1 ماہ پیچھے کرنے کے فیصلے کے عقب میں کارفرما بعض اسباب کو کچھ یوں بیان کیا: ہر چیز سے قبل 18 جون ہمارے لاکھوں نوجوانوں کے مستقبل کا تعین کرنے والے یونیورسٹی انٹرنس امتحانات کے شیڈول کا دن تھا۔ علاوہ ازیں انہی ایام میں اندرون و بیرون ملک سے ہمارے لاکھوں شہریوں نے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مقدس سرزمین پر ہونا تھا۔ پرائمری اور مڈل اسکولوں کے انتخابات کے دن کچھ مدت قبل موسم گرما کی چھٹیوں کے لیے بند ہونے کی بنا پر ہر سال کی طرح اس سال بھی لاکھوں شہریوں نے اپنے آبائی مقامات اور تعطیلات کے مقامات کا رخ کرتے ہیں۔ انہی وجوہات کے بنا 1 مہینہ قبل انتخابات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ یورپی بینک برائے تعمیرات نو اور ترقی کے نائب صدر جورگن ریکٹرن 12 مارچ کو ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ بینک کی طرف سے دیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ جورگن ترکیہ کا 4 روزہ دورہ کریں گے اور استنبول اور انقرہ میں اعلیٰ سرکاری حکام اور نجی شعبے کے نمائندوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ EBRD کے نائب صدر جورگن نے کہا کہ ترکیہ EBRD کے لیے ایک بہت اہم ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جانی اور مالی نقصان کی وجہ سے ترکیہ کو ٹھوس تعاون کی ضرورت ہے، لہٰذا EBRD اگلے 2 سالوں میں ترکیہ کے جنوب مشرقی علاقے میں 1.5 بلین یورو تک سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ترکی میں 6 فروری کو آئے زلزلوں کے نتیجے میں اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 47,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے دارالحکومت انقرہ کے صدارتی کمپلیکس میں ایک اجلاس میں زلزلے کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے ملک میں 14 مئی کو سرکاری طور پر انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ زلزلے جسے صدی کی آفت قرار دیا گیا ہے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ زلزلے کے پہلے دنوں میں شدید سردیوں کے حالات، تباہ شدہ انفراسٹرکچر اور 500 کلومیٹر وسیع رقبے میں کام کرنا مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے بڑے پیمانے پر لوگوں تک رسائی حاصل کی اور ان کو مدد پہنچائی۔ اردوغان نے کہا اس زلزلے کے نتیجے میں 47,000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان زلزلوں سے 11 صوبوں میں رہنے والے 14 ملین شہری براہ راست متاثر ہوئے، جبکہ ہمارے 1,15,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کی ہندوستانی نژاد صدارتی امیدوار نکی ہیلی نے صدر جو بائیڈن کو سالانہ بجٹ کی تجاویز پر نشانہ تنقید بنایا۔ نکی ہیلی نے کہا کہ بجٹ کی یہ تجویز سوشلسٹ رجحان کی ہے جو امریکہ کے لیے تباہ کن ہے۔ جو بائیڈن کا 69 کھرب کا بجٹ پیش کرنے کے بعد ہیلی نے کہا کہ ہمیں لوگوں کو فلاح و بہبود کے راستے سے کام کے راستے پر لے جانا چاہیے، لیکن جو بائیڈن کام کرنے کی ضرورت کے بغیر لوگوں کی فلاح پر اصرار کر رہے ہیں۔ چینی میڈیا رپورٹ نے کہا ہے کہ چینی حکام فلو سے نمٹنے کے لیے لاک ڈاؤن لگانا چاہتے ہیں، جس سے بہت سے لوگ کووڈ-19 کے پھیلنے کے دوران سخت پابندیوں کی طرف واپس آنے کے امکان کے بارے میں مشتعل ہیں۔ وسطی چین کے صوبہ شانزی کے شہر زیان نے کہا کہ اگر عام فلو وائرس کے پھیلنے سے شدید خطرہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ضرورت پڑنے پر لاک ڈاؤن نافذ کر سکتے ہیں۔ ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز شائع ہوئے شہر کے لیے ہنگامی رد عمل کے منصوبے کا مقصد ملک میں انفلوئنزا کے بڑھتے ہوئے کیسز کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ کووڈ-19 کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ چینی شہر میں حکام نے یہ تجویز نہیں کی ہے کہ لاک ڈاؤن کا ایک نیا سیٹ آسان ہو سکتا ہے، لیکن علاقے کے مقامی لوگوں نے اب بھی ان منصوبوں کو ضرورت سے زیادہ قرار دیا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کو آج جمعے کو چین کے صدر کے طور پر تیسری مدت کے لیے منتخب کیا گیا، جس سے وہ چین کے ملک کے سب سے طاقتور رہنما بن گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر میں شی جن پنگ کو چینی کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ کے طور پر مزید 5 سال کی مدت ملنے کے بعد چین کی ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ نے انہیں صدر کے طور پر مقرر کیا۔ اکتوبر کے بعد سے 69 سالہ شی جن پنگ کو اپنی صفر کووڈ پالیسی کی ہلاکتوں کی تعداد اور پھر اسے ختم کرنے پر بڑے پیمانے پر احتجاج کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم اس ہفتے نیشنل پیپلز کانگریس کی میٹنگ میں ان مسائل سے گریز کیا گیا اور اسی میٹنگ میں لی کینگ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن پنگ کے قریب ہیں، ان کو بھی نیا وزیر اعظم مقرر کیا جانا ہے۔ ہندوستان کے لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج جمعے کو ایک پارلیمانی وفد کے ساتھ بین پارلیمانی یونین کی 146ویں اسمبلی میں شرکت کے لیے بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچے ہیں۔ لوک سبھا اسپیکر کا ڈپٹی چیئرمین اور بحرین کی پارلیمنٹ شورا کے ارکان جمال فخرو نے پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کے سہولت کار جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ مریم نواز نے آج جمعے کو فیصل آباد میں تنظیمی کنونشن سے خطاب میں کہا ہے کہ اب سارے سازش جنہوں نے 2017 اور 2018 میں سازش کی تھی ایک ایک کر کے نہ صرف خود بول رہے ہیں بلکہ دوسرے چھپے ہوئے سازشوں کا پتہ بھی بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک سازشی پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں تھا، فلاں بھی شامل تھے۔ انہوں نے سابق چیف جسٹس کا نام لیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو نکالنے والے ثاقب نثار، یہ قوم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔